شیطان کبھی بھی نہیں تھکتا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار توبہ کریں، وہ کبھی نہیں تھکے گا، اور دوسری طرف ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، اس سے ایک ہی چیز باقی رہتی ہے پیچھے، وہ یہی ہے کہ ہم بار بار توبہ کریں گے، یہی چیز ہمارے پاس میسر ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا حل بتاؤں کہ کس طرح ہم شیطان کے وسوسوں، شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں، کہ جو بھی شیطان ہم پر حملہ کر رہا ہے، جو بھی ہم پر وسواس ڈال رہا ہے، ہم کس طرح اس کا صحیح سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ کوئی شک نہیں شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، تو اس کو تم بھی اپنا دشمن سمجھو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سب آپ کہیں گے کہ میرے پاس کیا ہتھیار ہے، مجھے کیا چیزیں چاہیے ہوں گی اس سے لڑنے کے لیے؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے کہ ہمارا کیسا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تعلق میں رہیں، اللہ تعالیٰ کا رحم مانگیں، مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ کی نصر مانگیں، بار بار پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت تعلق میں رہیں، یہ دعا پڑھتے رہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت ذکر ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو کہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، جو کہ ملعون ہے، جو کہ رجیم ہے، اس کے وسوسوں سے اور اس کے کبر سے، کیونکہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز میں لگا ہوا ہے، اور نفخہ، اور جو دوسری چیز شیطان کرتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنا کبر، اپنا غصہ بھی آپ میں ڈالتا ہے، وہ آپ کو چیزیں جو ہے ایسی کر کے دکھائے گا کہ آپ کو غصہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں بتاتے ہیں کہ نفخ کا مطلب ہے کبر، جو حمز ہے وہ جنون الشیطان ہے، شیطان جو ہے نا وہ آپ کے اوپر obsessive ہے، یعنی وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جو نفخ ہے وہ شیطان کا کبر ہے، اور وہ خود بھی یہ بات چاہتا ہے کہ آپ بھی متکبر ہوں، جیسے ایک مغرور ہوتا ہے، ہر کسی پہ غصہ کرنے والا، ہر کسی کو تکلیف دینے والا۔ اور جو آخری چیز ہے وہ ہے نفث، اور نفث کا معنی ہوتا ہے بیسیکلی کہ اگر کوئی آپ کے بہت ہی قریب آ جائے نا، اور آپ سے بہت کلوز آ کے بات کرے، اور وہ اتنا پرجوش ہے آپ سے بات کرے، بہت قریب آ کے بول رہا ہے، یعنی اتنا قریب ہے کہ جب وہ بول رہا ہے نا تو اس کی تھوکیں آپ پر گر رہی ہیں، کہتے ہیں نا کہ یار ذرا تھوکے نہ پھینکو، تھوڑا دور ہو کے بولو، یہ ہے نفث۔ اور اس کا بیسیکلی معنی یہ ہے کہ وہ اتنا قریب آتا ہے اور اتنے قریب آ کے آپ پر وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ کبھی ہار نہیں مانتا، کبھی نہیں تھکتا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہر وقت ایسا کریں۔ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب آپ مجھ سے رابطہ کریں، جب آپ میرا قرآن پڑھیں، تو کیسے شروع کرنا ہے آپ نے؟ وہ یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی آپ بیٹھیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے، جو کہ آپ کی ڈیفینس سسٹم کا حصہ ہے، قرآن مجید دفاع کا، ہر شیطانی حملے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا فَإِذَا تَلَيْتَ الْقُرْآنَ، اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تلاوت نہیں بلکہ جب آپ پڑھ رہے ہوں، ترجمے کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کا روزانہ کے اعتبار سے قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہوگا تو اتنا ہی زیادہ جو آپ کا دفاع ہے نا وہ مضبوط ہوتا جائے گا، جو آپ کی شیلڈ ہوگی، جو آپ کی ڈھال ہوگی نا وہ بہت مضبوط ہوتی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ 4 دفعہ کہ 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جب شیطان نے خود پر ہی لعنت کی، جب وہ خود ہی ملعون ہوا، اور ان میں سے آخری ہے جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، کو تکلیف ہوتی ہے شیطان کو، اس سے کبھی بھی وہ قرآن مجید کا سامنا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، قرآن مجید کی تیسری صورت ہے، آیت نمبر 135 ہے کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی فحش چیز ہو جائے، کوئی بھی فحاشی والی چیز، یا انہوں نے اپنے نفس پر کوئی ظلم کیا ہے، تو ذکر اللہ، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اور فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں جو بھی انہوں نے کیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے ہیں، اور ان کا جو یہ برڈن ہے وہ کم کرتے ہیں۔ جب یہ آیت شیطان کو پتہ لگی نا تو وہ رونے لگ گیا، اور اس کو جو رلانے والی باتیں تھیں وہ 2 تھیں۔ پہلی یہ کہ کس طرح انسانوں کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اس موقع کو لے سکتے ہیں، کہ کیسے وہ فوراً سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز شیطان کو یہ ریلائز ہوتی ہے کہ میں دن، شاید ہفتے، شاید مہینے لگاتا ہوں اس بندے کے پیچھے پڑتا ہوں کہ یہ فلانا گناہ کرے، اور یہ بندہ فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، اور اس کے لیے فوراً سے ہر چیز ریسیٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں، اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگیں کہ وہ آپ کو شیطان کے حملوں سے بچائے، اور دوسری بات یہ کہ اپنا ایک تعلق رکھیں قرآن مجید کے ساتھ بھی، اور تیسرا اور آخری
اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، چاہے جتنے مرضی آپ سے گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، فوراً سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور آئندہ بھی جب آپ سے کوئی بھی چھوٹا سا گناہ ہو جائے کہیں جائیں اور خاموشی سے بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔